اللہ رب العزت نے یہ بڑا کرم فرمایا، فضل فرمایا کہ ہم سب کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ نے اپنی عبادت کے لیے ہمیں جو اپنے گھر میں بلایا ہے، یاد رکھیے یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ جن بندوں سے اللہ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں، عبادت کی توفیق عطا فرماتے ہیں اور بندگی کا موقع دیتے ہیں۔ اور حقیقت میں اللہ کا بندہ بھی وہی ہے جو اللہ کی بندگی کرے، عبادت میں لگے، اور جو بندگی سے منہ موڑے وہ بندہ نہیں بلکہ گندہ ہے۔ جو اللہ کی بندگی نہ کرے، اطاعت اور فرما برداری نہ کرے، وہ بندہ نہیں بلکہ گندہ ہے۔ انبیاء کرام کو اللہ نے اسی لیے مبعوث فرمایا کہ بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام کریں۔ اس روئے زمین پر سب سے مقدس جماعت انبیاء کرام کی ہے، پھر انبیاء کے بعد سب سے مقدس اور برگزیدہ جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہے۔ صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی مقدس اور بزرگ جماعت نہیں وجود میں آئی۔ اللہ نے حضرات صحابہ کو نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے چنا اور منتخب کیا ہے۔ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، سرور کائنات فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے چنا ہے اور میری رفاقت کے لیے حضرات صحابہ کو چنا ہے۔ تو نبوت جس طرح اللہ کا انتخاب ہے، اسی طریقے سے صحابیت بھی اللہ کا انتخاب ہے۔ کوئی اگر اپنی مرضی سے صحابی بننا چاہے تو صحابی نہیں بن سکتا۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، تو اللہ نے جسے صحابی بنایا ہے یقیناً اس کے لیے یہ بڑے شرف کی بات ہے، بڑے مرتبے کی بات ہے، بزرگی کی بات ہے۔ اللہ نے صحبت پیغمبر کے لیے صحابہ کو منتخب کیا اور چنا۔ صحبت سے صحابی بنتا ہے۔ جس طرح سے آدمی قرآن پاک کا حفظ کرے تو حافظ بنتا ہے، حدیث کا علم حاصل کرے محدث بنتا ہے، تفسیر کا علم حاصل کرے تو مفسر بنتا ہے، دین کا علم حاصل کرے تو عالم دین بنتا ہے۔ اسی طرح نبی کی صحبت سے آدمی صحابی بنتا ہے۔ نبی کے دور میں صحابہ تھے، نبی کی مجلس میں بیٹھنے والے صحابہ تھے۔ اب جب نبی دنیا سے رخصت ہو گئے تو اب کوئی صحابی بھی نہیں، اب کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ اس وقت آدمی محنت کرے تو محنت کر کے کوشش کر کے مفسر بن سکتا ہے، اللہ نے اسے اختیار دیا ہے۔ کوشش کرے تو محدث بن سکتا ہے، کوشش کرے تو حافظ قرآن بن سکتا ہے۔ آپ بتائیے حافظ قرآن ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ آپ کے قرب و جوار میں مدارس ہیں، مدارس میں اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کے حفظ کرنے والے بے شمار بچے مل جائیں گے، علم دین حاصل کرنے والے بہت سارے عالم دین اور علماء کرام مل جائیں گے۔ لیکن کیا کوئی اب صحابی بھی بن سکتا ہے؟ صحابی نہیں بن سکتا۔ صحابیت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ جیسے نبوت کا دروازہ بند ہے، ایسے ہی یاد رکھیے اب صحابیت کا دروازہ بھی بند ہے۔ اب کوئی ہمارے آقا کے بعد نبی نہیں آ سکتا ہے، تو اب صحابہ کرام کی جو جماعت گزر چکی ہے
اور جو حضرات صحابیت کے لقب سے ملقب ہو چکے ہیں اب وہ صحابہ ہیں، اب ان کے بعد کوئی صحابی بھی نہیں بن سکتا۔ اور جتنے بھی صحابہ ہیں سارے صحابہ کرام کے جنتی ہونے کا اعلان قرآن مقدس میں کر دیا گیا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ اللہ نے سارے ہی حضرات سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے۔ یہ حسنہ کیا ہے؟ دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ نے حسنہ کی وضاحت فرما دی ہے۔ ان الذین سبقت لہم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون۔ ان الذین سبقت لہم من الحسنى ہماری طرف سے جن کے لیے حسنہ کی بات کی جا چکی ہے، اولئک عنہا مبعدون، یہ لوگ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ تو حسنہ کا وعدہ جن کے لیے ہے وہ جہنم سے دوزخ سے دور رکھے جائیں گے، جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ تو اللہ نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے، ہر صحابی سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى یہاں کلن کا لفظ ہے۔ ہماری آپ کی اردو زبان میں کل کا لفظ بولا جاتا ہے، یہ کل اصل میں عربی لفظ ہے اور ہماری اردو زبان میں اب یہ مستعمل ہوتا ہے۔ تو کل کا مطلب ہم سب سمجھتے ہیں نا، سب، کہ کوئی بھی الگ نہ کیا جائے، ایک فرد بھی مستثنی نہ کیا جائے، کل کے لیے یہ وعدہ ہے۔ تو اللہ نے لفظ کل استعمال کر کے پوری دنیا کو یہ میسج دے دیا اور یہ پیغام سنا دیا، نبی کے جتنے صحابہ ہیں یہ سب کے سب جنتی ہیں۔ کسی صحابی کے بارے میں یہ بدگمانی نہیں کی جا سکتی ہے کہ وہ جنتی نہیں ہے۔